بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال پر اعتراض کا سلسلہ شروع تھا۔ بہت سارے اعتراضات ہم نے نقل کیے اور اس کے جواب بھی دیے۔ آج ہم ایک اور اعتراض ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب انشاءاللہ نقل کریں گے۔ تو اعتراض یہ ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل اعمال کے اندر ایک ایسا واقعہ لکھا ہے کہ جس سے آل رسول یا اہل بیت رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص لازم آتی ہے، ان کی شان میں کمی آتی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جب حجاج بن یوسف جو اس وقت کا بہت بڑا ظالم آدمی تھا، اس نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو اس وقت بڑے تابعی تھے، ان کو جب بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے بارے میں سوال کیا کہ بتاؤ وہ جنت میں ہے یا جہنم میں۔ اب یہ بات تو یقیناً ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے اور پکے جنتی ہیں، تو انہوں نے تو جنت میں ہی ہونا تھا۔ تو اس لیے جواب تو یہی بنتا تھا کہ وہ کہے کہ بتاؤ، جب اس نے کہا نا کہ جنت میں یا جہنم میں، تو بتاتے کہ بھئی جنت میں ہے۔ لیکن اس واقعے میں یہ ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ جنت میں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ جہنم میں، بلکہ یہ کہا کہ بھئی اگر میں جاؤں گا تو میں وہاں دیکھ لوں گا، اگر جنت میں ہے یا جہنم میں کہاں پر ہے میں خود دیکھ لوں گا، اگر میں دیکھ لوں تو پھر آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو کہتے ہیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آل رسول کی تنقیص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کمی آ رہی ہے، کہ جب یقیناً وہ صحابی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو پھر بھلا اس کے بارے میں یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ میں وہاں دیکھ کے بتاؤں گا کہ بھئی جنت میں یا جہنم میں، جبکہ وہ یقیناً جنت میں، یہ کیوں نہیں بتایا؟ تو اس طرح کا واقعہ نقل کر کے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا، اور یہ اعلی رسول کی شان میں تنقیص ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حالت اضطراری کی کیفیت انہوں نے بیان کی۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، جبکہ حجاج بن یوسف اس وقت کے بہت بڑے ظالم بھی ہے، اور انہوں نے اس تابعی کو پکڑا، اور اس لیے پکڑا تھا تاکہ کوئی بہانہ ڈھونڈے اور جلاد کو حکم دے اور اس کو قتل کرے۔ لیکن بہانہ کیا ہو اس کے لیے اس نے سوال اس طرح کیا، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حجاج جو تھا وہ علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا، تو اس لیے انہوں نے سوال یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں پر ہے؟ اگر وہ کہیں کہ جنت میں ہے تو اس وجہ سے یہ خود اپنے طور پر اس کو قتل کرے، اگر وہ کہے کہ جہنم میں ہے تو پھر بھی اس کو قتل کرے، کہ سب کو پتہ ہوگا کہ بھئی غلط بات ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے ایسا سوال کیا تھا کہ وہ اس کے جواب دینے میں پھنس جائے اور جلاد کو میں حکم دوں اور اس کا سر یعنی اس کو قتل کر دوں، اس کا سر اڑا دوں۔ لیکن جب انہوں نے یہ سوال کیا تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو اس طرح کا کوئی بھی جواب نہیں دیا کہ جس میں یا اپنے جان کا نقصان ہو یا ایمان کا نقصان ہو، بلکہ ایسا جواب دیا کہ اس کو لاجواب کر دیا اور اس کو کوئی موقع ہی نہیں دیا، کہا کہ بھئی میں دیکھ کے بتاؤں گا اگر میں چلا گیا۔ اچھا، یہ یقینی بات ہے، تو یہ حالت اضطراری میں تھے، اس لیے انہوں نے صاف جواب نہیں دیا۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب حالت اضطراری میں ہو تو انسان ایسا جواب دے سکتا ہے۔ جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ فرعون، اس نے جب موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ان کو دعوت دی تھی تو لوگوں کے سامنے ان کو وہ خراب کرنے کے لیے، ان کے حالات یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، شان کو کمزور کرنے کے لیے یا لوگوں کے نظر میں اس کو نیچے کرنے کے لیے انہوں نے سوال یہ کیا کہ بھئی بتاؤ ہم سے جو پہلے لوگ تھے، ہمارے آباء و اجداد، وہ کہاں پر ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ کہیں گے وہ جنت میں ہے تو یہ تو جھوٹ ہوگا، وہ تو کفر پہ مرے، اور اگر وہ کہیں کہ بھئی وہ تو جہنم میں ہے تو سب لوگوں کو غصہ آئے گا کہ ہمارے آباء و اجداد جہنم میں کیسے؟ اس لیے حکمت کے طور پر بطور حکمت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا۔ جب اس نے سوال کیا کہ ہمارے آباء و اجداد وہ کہاں پر ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ علمها عند ربی، بھئی اس کا علم تو مجھے نہیں ہے، وہ میرے رب کو ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھئی وہ فرعون کو خدا نہیں مان رہے، بلکہ اپنا ایک وحدہ لا شریک خدا کو مان رہے، اور دوسرا اس کے اعتراض کو بھی اس نے ختم کر دیا اور ایسا جواب دے دیا کہ وہ بھی لاجواب ہو گیا، اس کے لیے کوئی حجت نہیں بچی۔ اس طرح کے جواب دینا جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حالت اضطراری حالت تھی، اور اس میں اگر وہ اس طرح کے جواب دے بھی دیتے تو کوئی حرج نہیں تھی، مسئلہ نہیں تھا حالت اضطراری اور ایسی حالت جو بالکل انسان جس کے بعد قتل ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس طرح جواب دینا بھی جائز ہے، جو حقیقت اور جو
غلط ہو وہ بھی دینا جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ جیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کفار نے ان پر سخت ظلم کیے اور اتنا یعنی ان کو پر ظلم اور تشدد کیا کہ ان کی حالت خراب ہو گئی اور بس مرنے لگے تھے، تو اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ الفاظ بول دیے جو گستاخی والے تھے، مثال کے طور پر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، یا اس طرح کے کوئی بھی الفاظ بول دیے، تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو یہ صحابی روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمار کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت بری خبر ہے۔ کہا کیوں؟ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ انہوں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے آپ کے خلاف برے الفاظ نہیں کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عمار، یہ بتاؤ اس وقت تمہاری دل کی کیفیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں اس وقت بھی ایمان تھا، ایمان سے مطمئن تھا، اور اب بھی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ساتھ ان کے آنسو پونچھ دیے، اور پہنچنے کے بعد فرمایا کہ اے عمار، اگر تم نے حالت اضطراری میں ایسا کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اگر دوبارہ پھر بھی وہ تم سے یہی مطالبہ اس حالت میں کرے تو تم پھر بھی ان کو یہی جواب دے دینا۔ اس پر قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس بندے کو کہ ایمان یعنی جس کو مجبور کر دیا جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ کہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو، تو اس لیے حالت اضطراری میں یہ کیفیت جائز ہے۔ تو جب انہوں نے جواب دیا تو اس واقعے میں میرے خیال سے کوئی اشکال کی بات اس کے بعد نہیں رہتی ہے، نہ اس کتاب پر اور نہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ پر۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اہل حق کے ساتھ جوڑے اور صحیح راستہ ہمیں دکھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير